الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرے بھائیوں بزرگوں ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے اپنے احکامات دیے ہیں، یعنی وہ راستہ بتایا ہے کہ تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے. ہم انسان لوگ جب اپنے یہاں سے اپنے کسی بڑے بزنس مین کے پاس اپنا کوئی آدمی بھیجتے ہیں تو جو بندہ ہم اپنے پاس سے بھیجتے ہیں اس کو سارے راستے بتا کر بھیجتے ہیں کہ یہ تمہارا ٹکٹ ہے، ایسے ایسے جاؤ گے، فلانا شہر ہے اور وہاں پر اس طرح کی دکان ملے گی یا اس طرح کی فیکٹری ہوگی، وہاں ایسے ایسے جانا، ایسے ایسے بولنا. بالکل اس کو خالی نہیں چھوڑتے کہ جاؤ وہاں چلے جاؤ، ان کے پاس چلے جاؤ، ایسا نہیں کرتے، سارا سسٹم بنا کر بھیجتے ہیں. تو جب ایک انسان جو غلطیوں کا پتلا ہوا کرتا ہے وہ بھی اپنے کسی کام کے لیے جب اپنے کسی آدمی کو بھیجتا ہے تو ساری باتیں سمجھا کر بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا تو اللہ نے انسان کے لیے کہ یہ دنیا میں کیسے زندگی گزاریں گے ایک طریقہ بھیجا، ایک کتاب اللہ نے بھیجی. ایسی کتاب ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. کہ اللہ نے کتاب بھیجی جس کا نام ہے قرآن. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں کی طرف سے روشنی کی طرف نکال کر لائیے، روشنی میں لائیے. لتخرج الناس، کہ آپ نکال دیں لوگوں کو من الظلمات، اندھیرے سے، الی النور، روشنی کی طرف. یعنی قرآن مجید گمراہی، بربادی، انسان کی بے عزتی، انسان کے نقصانات، انسان کی مرتبے کی بے عزتی سب سے نکال کر اس کو عزت بخش دیتا ہے. حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کتاب قرآن مجید کے بارے میں، انزل اشرف الکتب، کہ یہ سب سے بہترین کتاب نازل کی گئی، بھی اشرف اللغات، اور سب سے بہترین زبان میں نازل کی گئی، بھی اشرف الرسل علی اشرف الرسل، سب سے بہترین نبیوں میں سب سے جو بہترین نبی ان کو اتاری گئی، بھی سفارتی اشرف الملائکہ، اور اس میں جو واسطہ بنے وہ سب سے بہتر فرشتے، یعنی فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام. یعنی بہترین کتاب بہترین زبان میں بہترین انسان پر بہترین فرشتے کے ذریعے سے آئی. تو قرآن کریم کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ القرآن کلام اللہ، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیس بمخلوق، جو مخلوق نہیں. یعنی ساری چیزیں، ہم سب اللہ کی مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے. دنیا میں ساری چیزیں اللہ کو چھوڑ کر قرآن مجید کے علاوہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں. فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان میں نبی بھی اللہ کی مخلوق ہے،
جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے، پہاڑ، دریا، سمندر، جو چیز آپ کو نظر آتی ہے تمام کی تمام چیزیں مخلوق ہے کہ مخلوق اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی نے بنایا ہو، جس کا کوئی خالق ہو۔ ان سب کو بنانے والا ایک اللہ ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے، اس لیے قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت اللہ کی ذات ہمیشہ ہے تو اللہ کی صفت بھی اللہ کے ساتھ ہمیشہ ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، ایسے اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن ہمیں عطا فرمایا جس قرآن کو لے کر اس دنیا میں اس وقت کئی طبقے بن چکے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن کو جانتا ہی نہیں، کوئی نہیں جانتا ہو، کچھ نہیں معلوم اس کو۔ ایک طبقہ وہ جو قرآن بالکل نہیں جانتا، پڑھ ہی نہیں سکتا وہ، ایک وہ ہے۔ ایک طبقہ اس قرآن کو لے کر وہ بن گیا جو کسی طرح پڑھ لیتا ہے، سمجھ نہیں سکتا، کسی طرح وہ پڑھ سکتے ہیں بس سمجھ نہیں سکتے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن کو پڑھ کے سمجھ لیتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے، یہ سب سے اعلیٰ طبقہ ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر عمل نہیں کرتے، اس کا انکار کر جاتے ہیں۔ یہ چار طبقے دنیا میں، ایک جانتا ہی نہیں، ایک صرف پڑھنا جانتا سمجھتا نہیں، ایک سمجھتا بھی ہے عمل بھی کرتا ہے پڑھتا بھی ہے، وہ سب سے بہترین طبقہ ہے۔ اور ایک وہ ہے جو سمجھتا بھی ہے پڑھتا بھی ہے عمل نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، یہ چوتھا نمبر ہے، یہ کافر ہے۔ بہت سارے جائیے، پوری کھوج پوری ریسرچ ہوتی ہے قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک نقطے پر۔ وہ پگڑی باندھ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کی پگڑی ہوگی، جبے میں ہوں گے، مسواک کر رہے ہوں گے، کیا مسلمان نہیں؟ کیوں؟ جو قرآن پر کھوج کر رہے ہیں، حدیث پر ریسرچ کر رہے ہیں، کہ مسلمان نہیں ہے، ان کو بہت پیسہ ملتا ہے۔ اس کے اندر کوئی خامی نکال دو، اللہ نے کہا خامی نکالو گے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی آیت کوئی سورت تو ایسی لے آؤ۔ تم یہ نہیں کر سکتے، قرآن جیسی ایک سورت ایک آیت تم نہیں بنا سکتے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کو اپنے محنت سے بنا ڈالے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ قرآن میں جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ، وَلَضَّالِّينَ آمین تک سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو اس پورے سورہ فاتحہ کی جو تفسیر ہے الف لام میم سے لے کے والناس تک ہے، من الجنۃ والناس تک، اس سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، 7 آیتیں، اس کی تفسیر وہ ہے۔ پورا قرآن میں اللہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کی ہے، پورے سورہ فاتحہ کو سمجھایا ہے کہ بال سے لے کر، پیشانی کے بال سے لے کر اور پیر کے ناخن تک کی یہ پوری زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قرآن میں بتا دیا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیج کر، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے دنیا میں تمہیں بھیج کر تمہیں خالی نہیں چھوڑا، بلکہ تمہارے کو دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے اس کے لیے ہم نے قرآن عطا فرمایا ہے۔ جن کو یہ قرآن سمجھ میں آیا تھا، ان کو اتنی محبت تھی، اتنی تلاوتیں کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ روزانہ 1 مرتبہ قرآن پڑھ لیتے تھے، بلکہ 1 مرتبہ نہیں، یہ لکھا ہے کہ نماز پڑھتے 2 رکعت اور پہلی رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 2 رکعت میں پورا قرآن ختم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، واللہ عالم، معجزہ ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، روزانہ 8 مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ مغرب سے عصر کے درمیان میں پورا قرآن مکمل کر لیتے ہیں۔ بہت شور ہو گیا کہ نہیں یہ تو بکواس ہے، ایسے کیسے ممکن ہے، 1-1.5 گھنٹے کا سمے ہوتا ہے، کیسے ختم کر لیں گے؟ تو یہ آپ کے لال قلعے کے اوپر پورا یہ ایک بیٹھک بٹھائی گئی، حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا، جامع مسجد کے سامنے
وہ جو سنہری مسجد کے آس پاس ہوئی ہوگی، پرانے زمانے کی بات ہے. خطوات شہید جنہوں نے لکھی ہے انہی کی ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تقویت الایمان. تو ہمارے بعض حضرات نے کفر کا فتویٰ دے دیا ان کو. ہمارے یہاں ایک قوم ہے بات بات میں کافر بنا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے سب. میں نام تو بولتا نہیں، میں اختلافی بیان زیادہ نہیں کرتا، لیکن ہمارے اس میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جو ہر بات میں سامنے والے کو کافر قرار دے. ارے کافر کسی کو کہنا کوئی اتنا آسان ہے کیا؟ جب ایمان لانا اتنا آسان نہیں ہے تو کافر بنانا اتنا آسان کیسے ہو جائے گا؟ ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے اخراج ہوتا ہے. آسانی سے نام نہیں کٹتا ہوں. کوئی بہت بڑا جرم کر دیا تو ہی اخراج ہوگا. ایسے ہی مسلمان کو ایسے ہی کافر بن جائے گا. بھیا بڑی مشکل سے ایمان ہاتھ آیا، تم بات بات میں اس کو کافر بنا دو کہ مذاق ہے. اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھایا گیا، مجمع بلایا گیا، بادشاہ سلامت اپنے وقت پہ وہ بھی بیٹھے، اور جب انہوں نے قرآن سورہ فاتحہ سے شروع کیا تو مغرب کی اذان کے وقت تک والناس پڑھ دیا. سارا مجمع دیکھتا رہ گیا. تو ہسٹری ہے، تاریخ میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ روزانہ دن میں ایک قرآن مجید ختم کر دیتے ہیں، رات میں ایک قرآن مجید، روزانہ 2. ایسے ہی اکثر صحابہ کرام کا معمول رہا کہ ایک قرآن مجید 1 2 3 دن میں ختم کر ہی دیتے تھے. اتنی محبت تھی ان کو قرآن مجید سے، اتنی محبت تھی قرآن. اتنا ایسا اللہ کا ایک کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے کہ پوری دنیا میں جو حفاظ کرام ہے پورے دن پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھنے سے ان کا دل نہیں ہٹتا، کبھی بور نہیں ہوتے. اس کا ذائقہ بڑھتا رہتا ہے، اس کی چاشنی بڑھتی رہتی ہے، اس کی روحانیت بڑھتی رہتی ہے. یسألونک عن الروح، آپ سے پوچھا جائے کہ روح کسے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ آپ سے پوچھے کہ روح کسے کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ میرے رب کا امر ہے. ایک تو یہ روح ہے جسم والا، ایک یہ جسم کا روح ہے کہ نکل جائے تو جسم برباد ہو جاتا ہے. ایک دل کا روح ہوتا ہے، وہ نکل جائے تو دل مردہ ہو جاتا ہے. جیسے مسلمانوں کے ساتھ آج کہ جب دل اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دے اور اللہ کے کلام کی تلاوت چھوڑ دے تو دل مردہ ہو جاتے ہیں. اور ان کے دلوں پر کیا عالم ہوگا جو قرآن کو پڑھنا جانتے ہی نہیں. قرآن مجید دل کے لیے روح ہے، جیسے جسم کے لیے ایک روح ہے تو دل کے روح قرآن مجید ہے. کہ کتابوں میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی اور جن گھروں میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کرتے، وہ اس کھنڈر کی طرح ہے جہاں کوئی رہتا سہتا نہیں، کوئی جاتا نہیں. کہ جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، وہ گھر فرشتوں کے نزدیک ایسا چمکتا ہے جیسے ہمارے نزدیک آسمان میں ستارے چمکتے ہیں. فرشتے دیکھتے رہتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی وہ رکھی کہ صحابہ کرام فجر سے پہلے تمام صحابہ کے گھر سے ایک میٹھی میٹھی ایک بھن کی ایک دھیرے دھیرے کچھ بولنے کی آواز آتی تھی کہ تمام صحابہ کرام اس کو قرآن مجید کو پڑھتے تھے. قرآن مجید کو پڑھنے کا سب سے اچھا وقت ہے تہجد والا. تہجد کی نماز پڑھ کے فجر سے پہلے قرآن لے کے بیٹھ جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت قرآن کو پڑھتے تھے. اسی لیے حفاظ سے کہا جاتا ہے جو حافظ بننا چاہے اس وقت فجر سے پہلے قرآن کو لے کے یاد کرنا شروع کرے، اس سے زیادہ یاد کبھی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں قرآن مجید. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. کسی نے الف لام میم کہہ دیا تو 30 نیکیاں اس کے کھاتے میں آ گئی. اب قرآن مجید میں اور نماز کے اندر ایک حرف کو پڑھنے پہ 100 نیکیاں ملتی ہیں نماز میں، اور ایسا باوجود پڑھ گیا اور سننے والوں کو ایک نیکی ملتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی دولت دی ہے، اتنی بڑی نعمت دی ہے. انسان بلکہ یہ قرآن جب مدینے میں نہیں آیا تھا نا، مدینے میں تب سے ہی لوگ قرآن جب مدینے میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بھی تشریف نہیں لائے ہجرت کر کے، اور
تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایک صحابی ہیں ان کو مدینے میں بھیج دیا تھا قرآن سکھانے کے لیے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو مدینے بھیج دیا تھا قرآن سکھانے کے لیے۔ وہ قرآن سکھاتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ تو وہاں ایک صاحب تھے جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ نے، اور ایک اسد رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضرت سعد نے اسد سے کہا کہ اسد دیکھو یہ کیا سناتا ہے، سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، جا کے سمجھاؤ اس کو، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ہمارے اندر توڑ پیدا کر رہے ہیں، ہمارے اندر لوگ مذہب کو بدل رہے ہیں، انہیں سمجھاؤ۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب بن عمیر کو سمجھانے گئے اور قرآن مجید سن کے اچھے سے سمجھ گئے۔ لا بھیا میں بھی کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اتنے بڑھیا سے سمجھ گئے، وہی مسلمان ہو گئے۔ اب ان کو اور غصہ آیا، وہ جناب اسد بھی آئے، انہوں نے بھی قرآن سنا، وہی مسلمان ہو گئے۔ یہاں تک کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور سالوں سے ووٹ میں انہی کا نام آتا تھا، ایک طرفہ ووٹ ہوتا تھا، جیت جاتے تھے، بہومت کی سرکار ان کی بنتی تھی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضرت سعد نے کہا اب کیا ہے کہ میں تمہارا سردار نہیں رہوں گا، میں یہ کام چھوڑتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا ارے نہیں آپ جیسا نیک سردار تو ہمارے یہاں ہے نہیں، کہ آپ یہ کام کیوں چھوڑیں گے، آپ ہمارے سردار ہیں۔ کہا نہیں چھوڑ دو، کسی اور کو اپنا سردار بنا لو۔ کہ کیوں؟ کہ میں تو مسلمان ہو چکا ہوں اور تم مسلمان نہیں ہو، میں کیوں تمہارا سردار رہوں؟ تو سارے کے سارے نے کہا نہیں جی ہم سب مسلمان ہو جاتے ہیں، اور سب کے سب کلمہ پڑھ لیا سب نے۔ ابھی تو ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی نہیں ہیں، ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی نہیں۔ ایک یہودی سالم بن جبیر، ایک یہودی سالم بن جبیر مکہ گئے، وہ ملک شام، وہاں تو کاروبار سارا شام سے ہی تھا، سیریا تو عرب کا سارا کاروبار مدینے کا، مکے کا، شام سے تھا۔ وہ ملک شام گئے کچھ کاروبار کرنے کے لیے، کچھ سامان وہاں سے لوگ شام سے خرید کے لاتے تھے اور مکہ میں مدینہ میں بیچتے تھے۔ تو شام میں گئے، کاروبار خریدا، تو دیکھا ایک غلام بھی ہے وہاں پہ دھوپ میں کھڑا ہوا کمزور سا۔ تو لوگ غلام بھی خریدتے تھے نا، غلام خریدتے تھے۔ ایک پتلا دبلا چھوٹا سا لڑکا، عقل بھی کم لگ رہی تھی، جسم سے بہت لاغر، بہت کمزور، بہت بری حالت میں، کوئی اس کو خرید نہیں رہا تھا۔ ان کے کیا دماغ میں آیا، انہوں نے سوچا کہ، اور اس کی قیمت بھی تھی زیادہ، تو ان کے دماغ میں یہ آیا کہ میں اس کو خرید لیتا ہوں، پھر جا کے اپنا مکہ میں اس کو بیچ دیں گے، بھیا کچھ نہ کچھ تو پیسہ بڑھ کے ہی ملیں گے۔ تو انہوں نے اس کو خرید لیا۔ اس لڑکے کا نام سالم تھا، سالم، ان کا نام تھا سلام، غلام کا نام تھا سالم۔ خرید کے لے آئے، جب مکہ آئے تو ساری چیزیں بک گئی، اس کو کوئی خریدنے کو راضی نہیں، پتلا دبلا کمزور بے عقل، عجیب سا چہرہ، ارے کون خریدے گا اس کو؟ تو سلام نے کہا کہ ایسا یار تو یہاں کھڑا ہو جا، دھوپ میں کوئی خرید لے گا، تجھے خرید لے گا، میں تو گھر چلا، تیری وجہ سے تو میں بھی گھر نہیں جا پا رہا، سارا سامان بک چکا ہے اور تیری وجہ سے میں پریشان ہوں۔ اب وہ بیچارہ دھوپ میں کھڑا ہوا، لوگ دیکھتے ہیں اس کی کمزوری حالت کو دیکھ کر کچھ رحم بھی آتا ہے دل میں، لیکن خریدنے کو کوئی راضی نہیں ہے کہ نہیں اس کو کیا کریں گے خرید کے، کسی کام کا غلام نہیں ہے۔ ایک لڑکی جی، نوجوان لڑکی، اس کا نام سبیتا لکھا ہوا کتابوں میں، وہ وہاں سے گزرتی، اس کو بڑا رحم آیا، اس کی یہ حالت ہو رہی ہے، دھوپ میں 2 دن سے کھڑا ہے، کھڑا ہو تو دھوپ کی وجہ سے کالا ہو گیا، عرب کا دھوپ، کچا گوشت ڈال دیں آپ دھوپ میں تو بھن کے کباب بن جائے، ایسی دھوپ ہوتی ہے وہاں، پنکھے کہاں چلتے ہیں وہاں، تو اسی سے کام چلتا ہے، کچا گوشت ڈالیں تو بھن کے کباب بن جائیں، ایسی دھوپ، اس دھوپ میں 2 دن سے کھڑا۔ تو اس نے کیا کیا، اس لڑکی سبیتا نے سلام بن جبیر سے پوچھا کہ اس کو بیچتا ہے؟ کہتا ہاں بیچنے کے لیے تو کھڑا کر رکھا ہے، اور کتنے کیا قیمت ہے؟ کہا جتنے کی لایا ہوں تو اتنی ہی دے دے، جتنے خرید کے لایا ہوں، تو بیکار چیز ہے یہ، غلطی کر دی میں نے۔ تو اس قیمت پہ اس لڑکی نے، اس سبیتا نے اس کو خرید لیا، اس لڑکی نے اس کو خرید لیا۔ اب اس علاقے میں ایک بہت بڑے سردار کا گزر ہوا، اس سردار سے کسی نے کہا جی سبیتا نام کی ایک نوجوان لڑکی بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی رحم دل ہے، اور اس نے اتنا اچھا کام کیا ہے کہ ایک بیچارہ بہت کمزور غلام تھا، اس کو اس نے خرید لیا اپنے لیے، اس لڑکی نے بہت اچھا کام کیا، اچھی لڑکی ہے۔ تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا
تو میں اس سے نکاح کروں گا، اور نکاح بھی ہو گیا، اس لڑکی سے نکاح بھی ہو گیا۔ ابو حذیفہ نام تھا ان کو، سردار گزرے۔ ابو حذیفہ نکاح کر کے اس کو لے کے چلو بھائی گھر چلتے ہیں، اور ساتھ میں چونکہ وہ غلام تھے سالم، ساتھ میں ان کو بھی لے لیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث سنائی کہ ایک غلام کو آزاد کرنے سے یہ ملتا ہے، تو سبیتا کو بھی اب یہ بات پہنچ گئی۔ تو سبیتا نے اپنے غلام سالم سے کہا کہ تو اب آزاد ہے، جا اپنی زندگی جی لے۔ تو رونے لگ گیا، میں آزاد تو ہو گیا، میں کہاں جاؤں گا، میں غریب ہوں، لاچار ہوں، عقل کام نہیں کرتی، میں کہاں جاؤں گا، میں تو آپ ہی کے پاس رہوں گا۔ تو حضرت ابو حذیفہ نے کہا کہ آج سے تو میرا بیٹا ہے، سالم مولا ابو حذیفہ، یہ پورا نام پڑا گیا کہ آج سے تو میرا بیٹا، کہیں مت جا، تو یہاں رہے، کھا پی۔ اب میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیے۔ اب یہ ہوا کہ سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ یہ سارے کے سارے آپ سوچنے کی مجلس سے مسلمان بھی ہو چکے تھے، ایک مجلس میں گئے سارے کے سارے مسلمان بھی ہو گئے، پورا خاندان مسلمان ہو چکا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ سالم مولا ابو حذیفہ، یہ سالم جا کے قرآن کو سیکھتا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد قرآن کو سیکھتے سیکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سالم کا دل اللہ کی محبت سے بھر چکا ہے، اور اتنا بڑھیا یہ قرآن پڑھتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی، وہ کس کی؟ وہ غلام جو کبھی کوئی خریدنے کو راضی نہیں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر چکا ہے، کہ اس کے دل میں اللہ ہی اللہ ہے۔ تو جب ہجرت کر کے مدینہ جانے والے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چند حضرات چلے گئے ہجرت کر کے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور بھی دوسرے صحابی تھے، اور یہ سالم مولا ابو حذیفہ یہ بھی سالم بھی تھے۔ یہ سب کر کے ہجرت کر کے جب قبا میں پہنچے تو قبا میں جب نماز پڑھانے کی باری آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سالم نماز پڑھائے گا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرآن کی بڑی تعریف کی۔ ایک غلام جس کی کوئی وقت نہیں، جس کو کوئی خریدنے کو راضی نہیں، جب قرآن وہ پڑھنے لگ گیا تو حضرت عمر جیسے صحابی پیچھے کھڑے ہیں اور نماز پڑھانے پر تیار ہیں۔ اتنی عزت آتی ہے اس قرآن سے، ہمارے کو موقع نہیں ملتا بھائیو، ہم 15 منٹ نہیں نکال سکتے۔ ارے کہاں جی رہے ہیں آپ؟ اللہ کا وہ کلام، اللہ کی وہ کتاب جس کو سیکھنے کے لیے جس پہ فرض نہیں ہے، جو چھوٹا بچہ ہے ابھی، جو مکلف نہیں ہے اسلام پر عمل کرنے کا، اس کو تو آپ مار مار کے بھیجتے ہیں، اور آپ پر اسلام کے تمام اعمال فرض ہو چکے۔ آپ 10-15 منٹ کسی مدرسے میں کسی مولوی صاحب کے پاس یا کسی کو ٹیوشن پر رکھ کر یا جماعتوں میں جا کر کوئی شکل نہیں بناتے کہ میں اس قرآن کو سیکھ لوں، جو قرآن اتنی عزت بخشتا ہے انسانوں کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگ گیا، حضرت عمر خلیفہ ثانی ہے نا، دوسرے خلیفہ، یعنی حضرت ابو بکر کے بعد جو بادشاہ بنے تھے اسلام کے وہ حضرت عمر تھے، ان کا انتقال ہونے لگ گیا تو افسوس کرنے لگ گئے کہ کاش سالم زندہ ہوتا۔ تو لوگ کہنے لگے جی سالم زندہ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ کہ اگر سالم زندہ ہوتا تو مجھے خلیفہ بنانے کے لیے کسی اور کو تلاش کرنا نہ پڑتا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سالم کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اور جس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہو میں اسی کو خلیفہ بناتا تاکہ انصاف کرتا۔ ایک غلام کو 14 بر اعظم 4 بر اعظم کا خلیفہ بنانے کو تیار ہے اللہ تعالیٰ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتا سالم تو میں اس کو خلیفہ بنا دیتا، میرے جانے کے بعد وہی خلافت میں بیٹھتا۔ اب دیکھیے تو صحیح کہاں سے کہاں ایک انسان پہنچ جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے وعدہ ہے کہ تم قرآن کی رسی کو تھام لو، قرآن کے احکامات کو تھام لو، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ، اس قرآن پہ عمل کرنے بن جاؤ تو تم ہی اس دنیا میں سر بلند رہو گے۔ انتم الاعلون، کہ تم کو ہی ہم اونچا سر بلند کریں گے۔
لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے والے تم مومن اور مسلمان بن جاؤ۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ ناانصافی کسی کتاب کے ساتھ کی جاتی ہے اس کا نام قرآن مجید۔ طاق میں رکھ دو، غلاف میں سجا دو، اور غلاف مہنگے سے مہنگا بنا لو، خوشبوئیں ڈال دو اور گھول کے پی لو، یہ سارے کام، اور یہ اس کے اوپر اثر ہو گیا تو اس سے یہ کر لو، یہ سارے کام قرآن کے ذریعے سے کرنے کے بعد بھی قرآن کو لوگ طاق میں تنہا چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی تلاوت کرنے کو راضی نہیں کرتے۔ تو کہاں وقت ہے آپ کے پاس؟ کہاں آپ بڑے سے بڑے دیندار لوگ بھی ان کو قرآن پڑھنے تلاوت کرنے کا ٹائم نہیں ہے کہ قرآن کا وقت جو لے لیا ہے، قرآن کی جگہ پر قرآن کے مشغلے کو ختم کر کے جس مشغلے میں لوگ پھنس گئے ہیں، جس نے اس وقت کو لے لیا ہے، اس کا نام موبائل ہے، ابلیس کا باپ، ابلیس کا نیا نام ہے موبائل۔ اس زمانے میں ابلیس کا نیا نام ہے، اس کی ایک زبردست اس کا یہ حربہ اور یہ فتنہ کہ کوئی عالم بھی، علماء کا طبقہ وہ بھی، ان کو بھی وقت نہیں مل رہا قرآن مجید کی تلاوت کا مستقل۔ سارے علماء کو نہیں کرا میں، لیکن عجیب حال ہو چکا ہے، تو عوام کیا قرآن کو دیکھے؟ اس لیے میرے بھائیو اس طرف آئیے، اپنی زندگی کو قرآن مجید کے سیکھنے پر لاؤ۔ ہم سے بڑا بدقسمت، ہم سے بڑا ناکارہ، ہم سے بڑا ظالم، ہم سے بڑا نافرمان کون ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے نبی پر نازل کیا، اور وہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام ہمیں بخشا جو مخلوق نہیں ہے، جو اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے، کہ اس کو تو پڑھتا جا، اس کو سیکھ لے، اور اس کو سیکھ کر اس پہ عمل کر لے تو جنت میں آ جائے گا۔ اور جس کا سیکھنا اتنا آسان ہو کہ اس کی آسانی کو اللہ نے قرآن میں خود ہی فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا، تو سیکھنے والا پڑھنے والا ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ سیکھ لیتا ہے۔ ایک 5 سال کا بچہ نورانی قاعدہ سے شروع کر کے، میں ایک جماعت میں گیا تھا بجنور ضلع میں، کالا گڑھ ایک علاقہ ہے، وہاں ایک ہائیڈل کالونی ہے، وہاں میں ایک بچے سے ملا 7 سال کا جو حافظ قرآن تھا۔ 7 سال کا بچہ نورانی قاعدے سے لے کر حفظ کر کے بیٹھ جاتا، وہ کسی پبلک اسکول میں جاتا تھا، صبح 7 جب قرآن حفظ ہو گیا تو اسکول میں جاتا تھا بچہ، تو ہم اس بچے کو دعا بھی دے کر آیا، گھر والوں سے بھی کہہ کر آیا بچا کے رکھنا، تم نے تو اس کو اسکول میں ڈال دیا، اس کے قرآن کو بچا کے رکھنا۔ 7 سال کا بچہ، 7 سال سے بھی کم کر۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ نورانی قاعدے سے شروع کر کے قرآن کو سیکھ لیتا ہے، اور ہم اتنے بڑے بڑے بچے ہم قرآن نہیں سیکھ سکتے، وہ بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے کہ جو قومیں اپنے کتاب کو چھوڑ دیتی ہیں وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن ہمارے لیے کتاب اللہ نے بھیجی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا، سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ میدان حشر میں کہا جائے گا کہ یا اللہ یہ وہ قوم ہے جس نے اس قرآن کو ایسا بے یار و مددگار چھوڑ دیا، یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن پہ عمل نہیں کیا، یہ وہ قوم ہے کہ اس کے احکامات کو بھول گئے، یہ وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو اپنے طاق کی سجاوٹ کے لیے گھر میں رکھا، کچھ تو وہ بھی تھے جنہوں نے اپنے گھر میں رکھنے سے بھی انکار کر دیا، یہ وہ قوم ہے جو قرآن کی آیتوں پہ شک کرتے تھے، یہ وہ قوم ہے جو کبھی بھی قرآن پہ کوئی عمل نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ یا اللہ ان کا یہ ظلم اس سے بڑا کیا ظلم ہے کہ اس کو انہوں نے پڑھنا تک نہیں سیکھا۔ تو کیا اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم نے زندگی میں یہاں پر دنیا میں پیدا ہو کر اگر قرآن مجید کو نہیں سیکھا تو ہمارا پیدا ہونا ویسٹ ہو گیا، ہم ضائع ہو گئے۔ انگریزی میں کہتے ہیں نا یو آر ویسٹڈ، ویسٹ ہو گیا، ویسٹ ہو گیا انسان ہمارا آنا ویسٹ ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ بھیجتے ہو، آپ اتنے بڑے بڑے، آپ کو کیسے گزارا ہوگا، کیا حل کریں اس کا؟ میں بتا رہا ہوں کہ آپ صرف اپنی روزانہ میں سے آدھا گھنٹہ نکال لیں، آدھا گھنٹہ نکال لیں تو 1 سال زیادہ سے زیادہ لگے گا، 1 سال 6 مہینے سے 1 سال اس میں قرآن مجید آپ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔
قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اب قرآن مجید جب لے کے بندہ بیٹھا ہے، قرآن کو جب یہ پڑھتا جاتا ہے، چونکہ قرآن دل کے لیے روح کا کام کرتا ہے، قرآن دل کے لیے روح ہے، اس کو جب زندگی ملتی ہے، اس کو جب دل کو زندگی ملتی ہے تو دل جب وہ بدلتا ہے تو سارے اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سناتے تھے، حضرت جبرائیل بھی سناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سناتے تھے، دور ہوتا تھا قرآن کا۔ ایک بار حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب فلاں سورت پڑھو، ایک سورت کا نام لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ سورت پڑھو۔ یا رسول اللہ، آپ پر قرآن نازل ہوا اور میں پڑھوں؟ کہاں، تم پڑھو، تم پڑھو۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو کچھ شک ہوا کہ ایسا لگتا ہے کچھ خاص میرے لیے آج ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو پہلے کبھی نہیں کہی۔ تو فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ، اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ سما کا، ہاں اللہ نے تیرا نام لیا، اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ اور جب یہ بات سامنے آئی تو رونے لگ گئے کہ اللہ نے نام لے کر کہا ہے کہ میں قرآن پڑھوں؟ کہاں اللہ نے تیرا نام لے کر بولا ہے کہ ابی بن کعب قرآن پڑھیں گے اور آپ سنیں گے، تو تم مجھے قرآن پڑھا میں سنتا ہوں۔ یہ کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بندہ گانا گانے والی عورتوں کے گانے کو اتنے غور سے نہیں سنتا جتنے غور سے جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ آپ نے تلاوت شروع کی اور اللہ نے آپ کی طرف توجہ ڈال دی، آپ گانے کو کیسے سنیں گے؟ کوئی بہترین گانا جس کو آپ جوانی سے لے کر آج تک بھلا نہیں سکتے، وہ ایسا گانا جو آپ کے دل میں رچ بس چکا ہو، کبھی بھی دکھ کے وقت میں، درد کے وقت میں، پریشانی میں اس گانے کو آپ گنگناتے ہیں، یا کبھی خوشی میں آپ گنگناتے ہیں، وہ ایسا گانا ہو جو آپ کے دل میں آ چکا ہو، اس گانے کو سننے میں جب آپ کو مزہ آتا ہے تو کہتے ہیں وہ مزہ بھی، وہ بھی اتنے غور سے انسان نہیں سنتا کہ جب کوئی بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ غور سے اس کے قرآن کو سنتے ہیں کہ میرا بندہ قرآن پڑھ رہا، پڑھ۔ اس لیے آتا نا کتابوں میں، ایک حافظ نے حفظ کر لیا، قرآن کو یاد کر لیا، اس نے قرآن کو یاد کر لیا تو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اس کے والدین کو وہ تاج پہنائیں گے کہ سورج کی روشنی جس کے سامنے گھٹ جائے، کہ حافظ ہے، حافظ کے ماں باپ ہیں، سورج کی روشنی گھٹے گی اور اس حافظ سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، جہاں پر تو رک جائے گا وہی تیری جنت ہے۔ کہ 10 لوگوں کو جس کا جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اپنی سفارش سے، یا اللہ یہ چلو لے جاؤ جنت کو، کوئی بات نہیں، یہ حافظ قرآن اس کو لے کر جائے گا۔ کیا اہمیت گھٹائی ہے مسلمانوں نے، کیا اہمیت گھٹائی ہے کہ حافظ قرآن جہاں پیدا ہوتے ہیں، دیکھو بات گھوم رہی ہے، حافظ قرآن جہاں پیدا ہوتے ہیں اس وقت مسلمانوں کے لیے سب سے گھٹیا جگہ وہی ہے مدرسہ میں رہتے ہیں۔ کوئی بچہ یوں کہنے لگے اپنے باپ سے مدرسے میں پڑھاؤں گا، اچھا چندہ کرے گا 10,000 روپے، 10,000 روپے پہ 10,000 روپے تو تنخواہ ملے گی، چندہ کرے گا، بھیک مانگے گا، یہی کام تو رہ گیا۔ اسے پتہ نہیں ہے، اس کے باپ کو پتہ نہیں ہے، تو جہنم میں جا رہا ہوگا، اس کا بیٹا کھینچ کے اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے قرآن کا وہ درد، قرآن کی وہ محبت اپنے دلوں میں پیدا کیجیے، اور قرآن کی محبت یہ نہیں ہے کہ ایک بڑھیا سا خوبصورت سا مہنگا سا قرآن مجید خرید کے اپنے گھر میں سجا دیا، جب پرانا ہو جائے تو کسی مسجد میں ڈال دو، یہ محبت نہیں ہے قرآن۔ بھائی سب سے بڑھیا پرنٹ والا بالکل زبردست چیز دے دو، ایک دم 10 سال تک کچھ نہ ہو، کیونکہ 10 سال تک ہم تو کھول کے اس کو دیکھیں گے، کیونکہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تب تو پرانا ہو جائے، اور آپ اس کو پرانا ہونے دیں گے نہیں، اس کو گھر میں لا کے سجا دو۔ اور جب ہمارے اوپر جا کے دیکھیے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا ان کو ہم کہاں رکھا ہے، کہاں دفنائیں، اب تو جگہ نہیں ہے دلی میں کہ کنواں کھود کے کہیں دفنا دے، کہیں کھود بھی نہیں سکتے،
کچھ قبرستان والے یہ کام کرتے تو وہ بھی نہیں ہے. اور ہم سوچ رہے ہیں کہیں سے کسی گاڑی کو بلائے کسی دوسرے شہر سے, یو پی سے, بہار سے, کہیں سے, کہ بھائی قرآن مجید دفنانے کا کوئی سسٹم میں لے جاؤ. کیا کرتے ہیں لوگ کہ ان کا قرآن پرانا ہو گیا, وہ سیدھا ہو گیا, حالت کچھ خراب ہو گئی, حالت پھٹ گئی, تو سیدھا مسجد میں چپ چاپ جا کے چوری سے رکھ کے آ جاتے ہیں تو کوئی دیکھے نا. ہمارے یہاں تو مدرسے کے اندر میں بچوں سے پوچھ رہا ہوں کہ بھئی یہ پوسٹر کہاں سے آ گیا. چاروں کل کا پوسٹر پھٹا ہوا ہمارے مدرسے میں, آیت الکرسی کا پوسٹر پھٹا ہوا ہمارے مدرسے میں, اس طرح دعائے قنوت کا پوسٹر پھٹا ہوا ہمارے مدرسے میں. آیا کہاں سے؟ ہم تو خریدتے نہیں. کہ لوگ چوری چھپے جب ان کے گھر میں پوسٹر پرانے ہو جاتے ہیں تو رول کر کے یا گتے کی شکل میں جو بھی ہو 10-12 اوپر ہیں ابھی ہمارے یہاں مدرسے